السلام علیکم ساتھیوں، میں محمد جنید اختر استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ابھینندن کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی چینل لرن وتھ پیشن اس پر۔ ساتھیوں، آج میں کلاس 10th اردو کا چیپٹر نمبر 2 اور چیپٹر نمبر 3 لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ بنے رہیں گے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو تمام کے تمام سوالات کا جوابات یہیں فراہم کرا دی جائے گی، خواہ وہ سوال سبجیکٹیو ہو یا آبجیکٹیو ہو، مکمل معلومات یہاں سے آپ کو دی جائے گی۔ بنے رہے اس ویڈیو کے اندر۔ اگر آپ پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ایک ضروری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں سہیل عظیم آبادی سے۔ سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے بھابھی جان۔ کیا نام ہے؟ بھابھی جان۔ سہیل عظیم آبادی کا افسانہ ہے بھابھی جان۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمن ہے۔ کیا نام ہے؟ سید مجیب الرحمن۔ تخلص ان کا سہیل ہے۔ پیدائش 1911 عیسوی شاہپور بھدول ضلع پٹنہ میں ہوئی ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی وفات 1980 عیسوی میں ہوئی۔ کہاں پہ ہوئی ہے؟ پٹنہ میں ہی 1980 عیسوی میں۔ ان کے افسانوی مجموعے کا نام چار چہرے۔ یہ کیا افسانہ نہیں ہے بلکہ افسانوی مجموعہ ہیں۔ چار چہرے، الاؤ، آدمی کے روپ۔ سہیل عظیم آبادی کا ایک ناول ہے جس کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ کیا نام ہے؟ بے جڑ کے پودے۔ رقیہ بھابھی نامی جو افسانہ ہے اس کا مرکزی کردار رقیہ بھابھی ہے۔ کون ہے؟ مرکزی کردار کون ہے اس کا؟ رقیہ بھابھی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ سہیل عظیم آبادی نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا تھا۔ انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس سے کیا تھا؟ شاعری سے کیا تھا۔ پھر افسانہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے۔ آل انڈیا ریڈیو میں انہوں نے ملازمت کی تھی۔ کس میں ملازمت کی تھی؟ آل انڈیا ریڈیو میں۔ پہلے دہلی میں نوکری کی، پھر تبادلہ ان کا شری نگر کشمیر ہو گیا تھا، پھر وہاں سے واپس پٹنہ آئے اور یہیں سے انہوں نے استعفیٰ بھی دیا۔ سہیل عظیم آبادی صحافت میں بھی مصروف رہے تھے، صحافی بھی بن کر کے انہوں نے اپنی ادبی خدمات انجام دیے تھے۔ ان کا روزنامہ اخبار ہے جس کا نام ہے ساتھی۔ کیا نام ہے؟ روزنامہ اخبار۔ سہیل عظیم آبادی نے ایک اخبار نکالا تھا جس کا نام ساتھی تھا۔ ساتھی کا اجرا انہوں نے خود کیا تھا۔ سہیل عظیم آبادی اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے چھوٹا ناگپور میں 5-7 برس رہے۔ چھوٹا ناگپور میں کتنے برس رہے؟ 5-7 برس رہے تھے۔ اکثر و بیشتر افسانے کے موضوعات زمینداروں کے استحصال کے خلاف، مزدوروں اور کمزور طبقوں کے حقوق، یہ ان کے موضوعات رہے ہیں۔ مذکورہ مجموعوں کے علاوہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچتی ہے۔ سہیل عظیم آبادی نے تقریباً کتنے افسانے لکھے؟ 125۔ یہ یاد رکھیے گا کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے، وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زباں آئی۔ تو اردو جب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو اردو سے متعلق جو اشعار ہیں وہ بھی ہمیں سننے چاہیے، سیکھنے چاہیے، تاکہ ہمارے اندر موٹیویشن برقرار رہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ سہیل عظیم آبادی کا جو افسانہ بھابھی جان، اس سے متعلق جو سوالات ہیں اہم ان سوالات کو یہاں پہ جگہ دی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات ما جوابات۔ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ تو سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں۔ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا کیا نام تھا؟ تو بچپن کا نام سید مجیب الرحمن تھا۔ اگلا کوشچن ہے، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا کیا نام تھا اور وہ کس نام سے شائع ہوا تھا؟ تو پہلا افسانوی مجموعہ آپ کو یاد ہوگا چار چہرے ہیں، جو تقریباً 1934 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی تھی؟ ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی تھی؟ تو ابتدائی تعلیم بھدولی گاؤں کے مدرسے میں ہوئی تھی۔ کہاں پہ ہوئی تھی؟ بھدولی گاؤں کے مدرسے میں ہوئی تھی۔ چلیے اب تھوڑا سا مختصر سوالات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ تو رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام اختر تھا۔ کیا نام تھا؟ اختر تھا۔ اختر کا کردار مثبت اور بامانہ ہے۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اختر کا کردار کہانی میں کیسا رہتا ہے؟ تو مثبت اور بامانہ رہتا ہے۔
اختر کے کردار کے ذریعے ہی رقیہ بھابی کا کردار نمایاں ہوتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے، رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ یہ وہ کوشچن ہے جو ہمیشہ ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، بورڈ کے ایگزام، میٹرک کے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ منتخب سوالات کو یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار اس لیے جیل جانا پڑتا تھا کہ انہیں سیاست سے کافی دلچسپی تھی۔ تحریک آزادی زوروں پر تھی، کئی سیاسی مقدمے چل رہے تھے، تو کبھی 2 اور کبھی 3 سال کی سزا ہوتی رہتی تھی۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں سیاست سے شوق تھا، کافی دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے انہیں بار بار جیل جانا پڑتا تھا۔ رقیہ بھابی کی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ رقیہ بھابی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ رقیہ بھابی شمی نام کی لڑکی، کس نام کی لڑکی تھی؟ شمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی، اس لیے کہ شمی بہت غریب لڑکی تھی، اسے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق و ذوق تھا۔ غربت کی وجہ سے والدین اس کی تعلیمی خرچ برداشت نہیں کر پاتے تھے، اس لیے رقیہ بھابی جو لیکچرر تھی ان کی خرچ خود برداشت کرتی تھی، ساتھ ہی دوسرے حاجت مندوں کی بھی مدد کرتی تھی۔ ایسا نہیں کہ صرف شمی کی مدد کرتی تھی رقیہ بھابی، بلکہ دیگر جو ضرورت مند احباب آتے تھے ان کی بھی مدد کرتی تھی رقیہ بھابی۔ اگلا اہم سوال ہے جو آپ کے ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، رقیہ بھابی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ اس کا جواب ہے، رقیہ بھابی کو اپنے سونے کی چوڑیوں کو اس لیے فروخت کروانا پڑا کہ ایک دن شمی جس کی تعلیمی اخراجات رقیہ بھابی برداشت کرتی تھیں، وہ رقیہ بھابی کے پاس آئی اور اپنے اشک آلود آنکھوں سے سراپا سوال بن گئی۔ رقیہ بھابی کے بار بار اصرار کرنے پر بولی کہ بھائی جان کے ایم اے امتحان کا فارم بھرنا ہے۔ کس کے امتحان کا؟ بھائی جان کے ایم اے امتحان کا فارم بھرنا ہے، اور کل اس کی آخری تاریخ ہے۔ چنانچہ رقیہ بھابی نے شمی کے بھائی کا تعلیمی کیریئر بنانے کے لیے اپنے سونے کی چوڑیوں کو فروخت کر دیا۔ اگلا کوشچن جو پوچھا جاتا ہے کہ رقیہ بھابی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کیا کرتی تھی؟ دیکھیے کتنا اہم جواب ہے، ہمیں اس سے سیکھ لینی چاہیے۔ رقیہ بھابی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط لکھنے بیٹھ جاتی تھی۔ کیا لکھنے؟ خط لکھنے بیٹھ جاتی تھی۔ بہت سے لکھنے والے خطوط اور مضمون نگاری سے متعلق مشورے طلب کرتے تھے۔ تمام خطوط کا جواب رقیہ بھابی پابندی سے دیا کرتی تھیں۔ طلباء سے ذاتی حالات بھی معلوم کرتی رہتی تھیں، حتی الامکان ان کی بھی مدد کیا کرتی تھی رقیہ بھابی۔ آئیے اب ہم اس چیپٹر سے متعلق جو اہم سوالات اور مزید ان کو بھی میں نے یہاں پہ لانے کی کوشش کی ہے۔ شامل نصاب بھابی جان کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے، تو بھابی جان کا تعلق کس نثری صنف سے ہے؟ تو افسانہ ایک نثری صنف سے ہے، ایک نثری صنف ہے، اسی سے بھابی جان افسانے سے تعلق رکھتا ہے۔ سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ تو پہلے افسانوی مجموعہ کا نام چار چہرے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے، رقیہ بھابی کس افسانے کا کردار ہے؟ تو بھابی جان کا کردار کون ہے؟ رقیہ بھابی۔ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا کیا نام ہے؟ تو سید مجیب الرحمن۔ سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو بھابی جان۔ کون سا افسانہ ہے؟ بھابی جان۔ سہیل عظیم آبادی کتنے سال کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا؟ تو 1 سال کے تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سہیل عظیم آبادی کا گھریلو ماحول کیسا تھا؟ تو زمیندارانہ ماحول تھا۔ سہیل عظیم آبادی کے ناول کا نام بتائیے۔ تو ان کے ناول، جو انہوں نے ایک ناول لکھا تھا، اس کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ اگلا اہم چیپٹر ہے سید محمد محسن کا، جس کا نام فرار ہے۔ جس افسانے کا کیا نام ہے؟ فرار ہے۔ تو سید محمد محسن کا افسانہ ہے فرار۔ سید محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی پٹنہ میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 10 جولائی 1910 عیسوی پٹنہ میں ہوئی تھی۔ سید محمد محسن کی وفات 2002 عیسوی کب ہوئی تھی؟ 2002 عیسوی دہلی میں۔ سید محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ کیا نام تھا؟ سید محمد رشید۔ ان کے افسانوی مجموعہ کیا ہے؟ افسانوی مجموعہ جس کا نام انوکھی مسکراہٹ، نفسیاتی زاویے، اور ان کا ایک شعری مجموعہ ہے۔ کیا ہے؟ کون سا مجموعہ ہے؟ شعری مجموعہ جس کا نام زخم کے پھول ہے۔ فرار کا مرکزی کردار محمود ہے۔ فرار کا مرکزی کردار جو افسانہ فرار ہے، مرکزی کردار کون ہے؟ محمود ہے۔ محمود کی اہلیہ کا نام زبیدہ، دوست کا نام عظیم رہتا ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے پروفیسر تھے۔ یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ محسن صاحب کس کے پروفیسر تھے؟ تو نفسیات کے پروفیسر تھے۔ افسانوی مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا میں کافی مقبول ہوا۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہیں۔ پوچھا جائے گا کہ
افسانہ انوکھی مسکراہٹ کی بیشتر جو کہانیاں ہیں کس نوعیت کے ہیں؟ تو نفسیاتی نوعیت کے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ تعلیمی و تدریسی مراحل، سید محمد محسن کے تعلیمی و تدریسی مراحل۔ 1926 عیسوی میں محسن صاحب میٹرک پاس کیا رام موہن رائے سیکنڈری اسکول پٹنہ سے۔ 1928 میں آئیے کیا انہوں نے پٹنہ کالج سے انہوں نے 1908 عیسوی میں 1928 میں پٹنہ کالج سے آئیے کیا یعنی انٹرمیڈیٹ۔ 1931 میں بی اے آنرس کیا۔ بی اے کب کیا تھا انہوں نے؟ 1931 میں انہوں نے بی اے آنرس کیا نفسیات کے موضوع پر۔ 1934 میں ایم اے فرسٹ کلاس سے پاس کیا، یہ بھی نفسیات سے ہی پٹنہ یونیورسٹی سے۔ کہاں سے؟ پٹنہ یونیورسٹی سے۔ 1938 میں پٹنہ کالج کے شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر ہوئے تھے۔ یہ شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچرر بنے تھے کب؟ 1938 عیسوی میں۔ ٹھیک 10 سال کے بعد جب اسسٹنٹ پروفیسر بنے 1938 میں، ٹھیک 10 سال کے بعد یہ مستقل پروفیسر بھی بن گئے تھے کب؟ 1948 میں۔ یاد رکھیے گا 1938 میں عارضی لیکچرر بحال ہوئے اور 1948 میں مستقل لیکچرر، یعنی جس کو اسسٹنٹ پروفیسر پھر بعد میں پروفیسر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ 1953 عیسوی میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے۔ جب انہیں 5-6 سال کی مزید ایکسپیرینس ہو گئی تو انہیں صدر شعبہ نفسیات مقرر کر دیا گیا تھا۔ 1973 میں اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کیا انہوں نے 1973 میں، اور پھر 1974 میں اپنی ملازمت سے یہ ریٹائر ہوئے، سبکدوش ہو گئے۔ ڈاکٹر محمد محسن کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ بھی کوشچن کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے، اکثر نہیں پوچھا جاتا ہے۔ انوکھی مسکراہٹ افسانے کا مرکزی کردار رجنی ہے۔ جو انوکھی مسکراہٹ افسانہ ہے اس کا مرکزی کردار کون ہے؟ رجنی ہے، لیکن فرار کا مرکزی کردار کون ہے؟ محمود ہے۔ اس چیپٹر سے ریلیٹڈ مختصر ترین سوالات ما جوابات دیکھیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ تو پٹنہ شہر میں۔ کس شہر میں؟ پٹنہ شہر میں۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے، تو 10 جولائی 1910 عیسوی۔ زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ تو افسانہ فرار۔ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے، سید محمد رشید۔ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تو نفسیات کے موضوع پر یہ مہارت رکھتے تھے۔ اب مختصر سوالات دیکھ لیتے ہیں جو اہم سوالات ہیں۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ پوچھا جاتا ہے اکثر و بیشتر کہ انہوں نے جو تدریسی خدمات انجام دیے ان پر 5 جملے لکھیں۔ ڈاکٹر محمد محسن بنیادی طور پر نفسیات کے پروفیسر تھے۔ کس کے پروفیسر؟ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ طویل مدت تک پٹنہ یونیورسٹی میں نفسیات کا درس دیا۔ آپ نفسیات میں بحیثیت استاذ ملک بھر میں اپنی شناخت رکھتے تھے۔ سب سے پہلے 1938 عیسوی پٹنہ کالج کے شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر انہوں نے لیکچرر کے طور پر اپنی خدمات انجام دیے۔ پھر 1948 میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے تھے، یہاں تک کہ 1953 عیسوی میں 1953 عیسوی میں صدر شعبہ نفسیات ہوئے اور 1974 عیسوی میں اپنی ملازمت سے یہ ریٹائر بھی ہو گئے تھے۔ محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کے زیر نصاب افسانہ فرار میں محمود مرکزی کردار ہے۔ کون ہے؟ فرار کا مرکزی کردار محمود ہے۔ 10 سال کی عمر میں محمود کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 10 سال کی عمر میں۔ اور اس کے چند ہی سال کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، چنانچہ قسمت نے اسے تنگ دست ماموں کے گھر پہنچا دیا۔ یہ بھی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ محمود کو قسمت نے کس گھر تک پہنچا دیا تھا؟ تو تنگ دست ماموں کے گھر تک۔ ماموں کے گھر تک۔ کس کے گھر تک؟ ماموں کے گھر تک پہنچا دیا تھا، جو ماموں تنگ دست تھے۔ کم عمری میں ہی محمود مستقل مزاجی اور پختگی عزم کا مکمل نمونہ بن گیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے لگا، جہاں اس کے ذہن میں چور دروازے سے رومانیت داخل ہونے لگی تھی۔ محمود یونیورسٹی تعلیم کے بعد مقابلہ جاتی امتحان میں شرکت کر کے ڈپٹی کلیکٹر بھی بن گئے تھے۔ تو اس طرح سے ایک وقت آتا ہے کہ محمود کا جو اصلی زندگی ہے وہ اس سے فرار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آج کا ہمارا چیپٹر نمبر 2 اور چیپٹر نمبر 3 یہ مکمل ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔